الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله العظيم. محترم حجاج کرام، خواتین حضرات، اللہ رب العزت نے سب حضرات اور خواتین کو حج کے سفر کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ رب العزت اسے آسان فرمائے، قبول فرمائے. جب انسان زندگی میں کوئی چیز سیکھ کر چلتا ہے، کوئی کام سیکھ کر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان فرما دیتے ہیں. اور جب انسان کسی کام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی فرماتا ہے. یہی آپ نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ حج کو آسان فرما اور قبول فرما. آج کی یہ تربیت نفس یہ اسی دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ حج کو آسان بھی فرمائے گا اور قبول بھی فرمائے گا انشاءاللہ. محترم حجاج کرام، خواتین و حضرات، سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہمیں دین اسلام کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح سے حج کرنے کی اجازت دی ہے کہ آپ 3 طرح میں سے کسی ایک بھی قسم کا حج کر سکتے ہیں. لہذا سب سے پہلے آپ خواتین و حضرات نے یہ طے کرنا ہے کہ آپ نے ان تینوں قسموں میں سے کون سا حج ادا کرنے کے لیے روانہ ہونا ہے. وہ 3 قسمیں جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی: نمبر 1 حج افراد. نمبر 2 حج قران. نمبر 3 حج تمتع. نمبر 1 حج افراد. افراد کا معنی ہے علیحدہ کرنا، جدا کرنا، یعنی صرف حج ادا کرنا. اس کو کہتے ہیں حج افراد. آسان الفاظ میں حج افراد کہتے ہیں کہ آپ پاکستان سے صرف حج کا احرام باندھ کر جائیں اور جا کر حج کریں اور حج کر کے احرام کھول دیں. بہت آسان بات کہ آپ پاکستان سے حج کا احرام باندھیں اور جا کر حج کریں اور احرام کھول دیں. اسے حج افراد کہتے ہیں. لیکن اس میں خواتین حضرات آپ کو مشکل یہ پیش آتی ہے کہ پھر پاکستان سے جاتے وقت احرام باندھیں گے اور 10 ذوالحجہ تک حج کرنے تک آپ حالت احرام میں رہیں گے. طویل عرصہ احرام کی پابندیاں اختیار کرنا پڑتی ہیں. اچھا خاصا مشکل کام. اس وجہ سے پاکستان سے جانے والے حاجی افراد عام طور پر حج افراد نہیں کرتے.
صرف وہ حضرات جن کے بالکل آخری فلائٹ سے آخری پروازیں ہیں ان کو بھی کم از کم پھر 8-10 دن احرام کی حالت میں رہنا ہوتا ہے حج افراد کی صورت میں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ پاکستان سے جانے والے حاجی حضرات عام طور پر حج افراد نہیں کرتے کیونکہ اس میں احرام کی پابندی بہت زیادہ طویل ہو جاتی ہے۔ ایک قسم آپ کو سمجھ میں آ گئی الحمدللہ۔ دوسری قسم حج قران۔ قران کا معنی ہوتا ہے ملنا ملانا، اس طرح ادھر قرآن لکھتے ہیں اس طرح پڑھتے ہیں اس کو قران۔ قران کا معنی ملنا ملانا، یعنی اکٹھا احرام باندھ لیا جائے عمرے اور حج کا، عمرے اور حج کو احرام کو ملا دیا جائے تو اسے قران کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان سے روانہ ہونے کے وقت آپ حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھیں گے ایک نیت سے، اور پھر آپ پہلے جا کر عمرہ کریں گے اور احرام نہیں کھولیں گے کیونکہ آپ نے حج کا بھی احرام ساتھ باندھا ہوا ہے، پھر آپ حج کر کے احرام کھولیں گے، اسے قران کہتے ہیں۔ اس میں پھر آپ نے فوراً بات محسوس کر لی کہ اس میں پھر احرام کی پابندیاں طویل ہوتی ہیں، اس لیے پاکستان سے جانے والے عام حاجی حضرات کو قران کی تربیت نہیں دی جاتی اور نہ وہ قران کرتے ہیں۔ خواتین کے لیے تو بزرگوں کے لیے اچھی خاصی مشکل ہوتی تھی کیونکہ احرام کی طویل پابندیاں۔ یہ بھی وہ حضرات جو کہ بالکل آخری فلائٹ سے روانہ ہوں وہ اگر قران کا احرام باندھے تو تب بھی ان کو 10-12 دن بہرحال احرام باندھنا پڑتا ہے قران کی صورت میں۔ دو قسمیں ہوں گی، حج افراد کہ پاکستان سے صرف حج کا احرام باندھیں، نمبر 2 حج قران کہ پاکستان سے جاتے وقت آپ حج و عمرے دونوں کا احرام باندھیں اکٹھا۔ یہ دونوں قسمیں عام طور پر حاجی نہیں کرتے۔ تیسری قسم حج تمتع، جو پاکستان میں سے اکثر جانے والے، دنیا بھر میں سے اکثر جانے والے حضرات وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ البقرہ میں، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، کہ جو شخص عمرے کے ساتھ حج تک فائدہ اٹھائے اسے چاہیے کہ وہ ایک قربانی دے دے۔ اب حج تمتع کیا ہوتا ہے؟ تمتع کا لفظی مطلب ہے فائدہ اٹھانا، فائدہ اٹھانا۔ آپ نے کیا فائدہ اٹھایا؟ اب اس کا طریقہ ذہن میں رکھ لیجیے گا خلاصہ کہ حج تمتع اس کو کہتے ہیں کہ آپ پاکستان سے جاتے وقت صرف عمرے کا احرام باندھیں، بس حج کا بالکل نہیں۔ پاکستان سے جاتے وقت آپ عمرے کا احرام باندھیں اور جا کر عمرہ کریں اور احرام کھول دیں، پھر حج تک بغیر احرام کے، پھر جب مینا جانا ہوگا 8 ذی الحجہ کو اس وقت حج کا احرام باندھیں گے، 3 دن احرام باندھیں گے، 10 تاریخ کو احرام کھول دیں گے۔ اس طرح اگر آپ 35-40 دن کے لیے بھی جا رہے ہیں تو آپ کا احرام کی جو مدت ہوگی وہ کل ہوگی 4 دن، صرف 4 دن احرام کی پابندیاں، باقی بغیر احرام کے عام لباس سے۔ یہ ہے وہ سہولت سب سے زیادہ جو خواتین کو اور حاجی حضرات کو اختیار ہوتی ہے، فائدہ اٹھاتی۔ چنانچہ تربیت کے اندر بھی عام طور پر ہر جگہ حج تمتع سکھاتے ہیں، اور حج افراد اور حج قران کے بارے میں ہم یہاں تربیتی نشست میں بات نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس سے مسائل ایک دوسرے کے ساتھ منجلک ہو جاتے ہیں اور ساتھیوں کو نہیں معلوم ہو پاتا کہ یہ حج افراد بیان کر رہے تھے یا قران بیان کر رہے تھے۔ اس کے لیے آپ حج تمتع کو سمجھ لیجئے، اور اگر آپ حج افراد قران کرنا چاہیں تو جامع شفیع کے مفتی صاحبان ہر روز یہاں موجود ہوتے ہیں، اب بھی اس وقت یہاں اس نشست میں سارے مفتیان کرام الحمدللہ جامعہ کے موجود ہیں، ایک ایک لفظ سن رہے ہیں الحمدللہ۔
آپ ان سے رابطہ کر لیجئے، وہ آپ کو چند منٹ میں حج افراد اور قران الگ الگ سمجھا دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس وقت یہاں تربیت نشست میں صرف حج تمتع کے بارے میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ اب آپ نے حج تمتع کو سمجھنا ہے، اور آپ نے ذہن میں رکھا کہ حج تمتع کہتے ہیں کہ آپ پاکستان سے جاتے وقت صرف اور صرف عمرے کا احرام باندھیں گے اور آپ جا کر عمرہ ادا کریں گے، عمرہ ادا کر کے احرام کو کھول دیں گے، پھر 8 ذو الحجہ تک آپ بغیر احرام کے رہیں گے، جب مینا جانا ہوگا پھر آپ احرام باندھیں گے حج کا، اور 10 تاریخ کو آپ احرام کھول دیں گے، الحمدللہ حج تمتع ہو جاتا ہے۔ لہذا آپ کا حج تمتع میں 2 کام ہوئے بنیادی طور پر، ایک پہلے آپ نے عمرہ کرنا ہے اور پھر آپ نے حج کرنا ہے۔ چنانچہ ہم بات جو شروع کریں گے اب یہاں تربیتی نشست میں سب سے پہلے عمرے کا، پھر اس کے بعد حج کا۔ اب جب عمرے کی پہلے بات کی جاتی ہے تو عام طور پر تاثر یہ بنتا ہے کہ ابھی عمرے کا بیان ہو رہا ہے، حج کا بیان بعد میں ہوگا۔ عام تاثر تربیت میں شروع میں یہ بن جاتا ہے، آخر میں جا کر اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ بات تو کچھ اور تھی، اصل میں حج تمتع بیان ہو رہا ہے، یہ عمرے کا بیان نہیں ہو رہا، یہ حج تمتع کا بیان ہو رہا ہے جس میں آپ نے پہلے عمرہ کرنا ہے پھر حج کرنا ہے۔ لہذا عمرہ جب بیان چل رہا ہو تو یہ بڑی تفصیل سے چلے گا اور اس میں وہی کام ہوں گے جو آپ نے حج میں بھی کرنے ہوں گے، پھر حج کے بیان میں ان تفصیلات کا ذکر نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے آپ نے اب جو بیان شروع ہونے والا ہے عمرے کے بارے میں اس کو ہلکا نہیں سمجھنا کہ یہ ابھی عمرے کا ہو رہا ہے، ابھی حج کا نہیں ہے، جی نہیں، حج کا ہو رہا ہے، حج تمتع کا بیان ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ نے ایک ایک بات پہ توجہ دینی ہے کہ حج تمتع میں پہلے آپ عمرہ کریں گے، اور اگر آپ نے لاہور ایئرپورٹ پر حج کی نیت کر لی تو پھر آپ کو سارے سفر میں حج کے احرام میں رہنا ہوگا۔ اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے پہلے عمرہ کرنا ہے، لہذا پہلے عمرے کو سمجھنا ہے، اور ذہن میں رکھیے گا کہ اب میں جتنی باتیں کروں گا یہ ساری کی ساری حج میں بھی ہوں گی۔ عمرے کے اندر کل 4 کام ہوتے ہیں، اور یہ چاروں آپ نے حج میں پھر کرنے، اس وقت ان میں سے کسی کام کی تفصیل بیان نہیں ہوگی۔ عمرے کے اندر 4 کام ہوتے ہیں، اگر آپ نے وہ 4 کام کر لیے عمرہ پورا ہو گیا۔ اب لکھنے والے خواتین و حضرات بس اتنا سا لکھ لیں گے، اپنے ہاتھ سے نوٹس بنے ہوئے ہوں آپ کے پاس تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بڑی سہولت رہے گی۔ عمرے کے اندر کل 4 کام ہیں۔ نمبر 1 احرام باندھنا عمرے کا، یہ شرط ہے عمرے کے لیے۔ نمبر 1 احرام باندھنا، یہ عمرے کے لیے شرط ہے۔ نمبر 2 طواف کرنا عمرے کے لیے، طواف کرنا یہ فرض ہے عمرے کا۔ نمبر 3 صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا یہ واجب ہے۔ نمبر 4 سر کے بال منڈانا یا کتروانا یہ واجب ہے۔ اب میں نے ساتھ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، یہ بتاتا چلوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح آ جائے کہ فرض اگر چھوٹ جائے تو حج ہی نہیں ہوتا، اور اگر واجب چھوٹ جائے تو اس کے لیے پھر مفتی صاحبان آپ کو بتائیں گے، سنت چھوٹ جائے اس کے بارے میں مفتی صاحبان آپ کو بتائیں گے، لیکن آپ نے پوری توجہ رکھنی ہے ہر کام کے بارے میں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہو۔ 4 کام ہو گئے عمرے کے اندر، یہ 4 کام آپ نے کر لیے عمرہ ہو گیا۔ نمبر 1 احرام باندھنا، نمبر 2 طواف کرنا، نمبر 3 سعی کرنا، نمبر 4 سر کے بال منڈانا کتروانا، یہی ترتیب دی گئی ہے۔
سب سے پہلے عمرے کا کام احرام باندھنا. یہ آپ احرام کیسے باندھیں گے؟ مرد کیسے احرام باندھیں گے؟ خواتین کیسے احرام باندھیں گے؟ مرد حضرات کیسے احرام باندھیں گے؟ سب سے پہلے آپ حضرات گھر سے نہا دھو کر شیمپو استعمال کریں، صابن استعمال کریں، اور گھر سے آپ نہا دھو کر عام کپڑے پہن کے مرد حضرات آپ ایئرپورٹ روانہ ہو جائیں. آپ کے پاس ایک سوٹ کیس ہونا چاہیے جو بک ہو جائے گا وہاں. ایک آپ کے پاس گلے کا بیگ ہونا چاہیے چھوٹا سا، جس میں آپ اپنے پاسپورٹ، کاغذات وغیرہ آپ رکھیں گے، پیسے وغیرہ رکھیں گے. اور آپ کو آج انشاءاللہ ہر ایک حاجی مرد اور خاتون کو ایک ایک گفٹ پیک ملے گا، جس میں آپ حضرات کو یہ کتاب پیش کی جائے گی. اس میں کتاب بھی ہوگی، جوتا رکھنے کا تھیلا ہوگا، اس میں تسبیح طواف ہوگی، اس میں کنکریاں رکھنے کے لیے تھیلی ہوگی، درود شریف پڑھنے کے لیے ہوگا. یہ آپ کو ہدیہ ملے گا. یہ کتاب جو آپ کو ملے گی خواتین حضرات، اسے بھی آپ نے گلے کے بیگ میں رکھنا ہے، اس لیے کہ یہ کتاب سعودی عرب میں لے جانے کی اجازت ہے. اور یہ جو کچھ آج تربیت میں بیان کیا جا رہا ہے وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے. یہ کتاب آپ کے گلے کے بیگ میں ہونی چاہیے. اور یہ تسبیح طواف جو ابھی آج اس بیگ میں دی جائے گی، 7 دانوں والی تسبیح، یہ بھی آپ اپنے گلے کے بیگ میں رکھیں گے لاہور سے روانہ ہونے کے وقت. پھر آپ کے پاس ایک گھر سے روانہ ہونے کے وقت ایک چھوٹا تھیلا ہونا چاہیے، چھوٹا سا بیگ، جس میں آپ اپنے احرام کی 2 چادریں اور ایک ہوائی چپل اس کے اندر رکھیں گے. یہ سامان آپ سوٹ کیس میں نہیں رکھیں گے بالکل، اس لیے کہ سوٹ کیس جاتے ساتھ بک ہو جاتا ہے. گھر والے عام طور پر سامان اس میں رکھ دیتے ہیں، وہ جاتے ساتھ ایک جذبات ہوتے ہیں، کیفیات ہوتی ہیں، تو انسان وہ بک کروا دیتا ہے، اور جب پہنچتا ہے لاؤنج کے اندر احرام بدلنا ہوتا ہے، پہننا ہوتا ہے، اس وقت احرام بک ہو چکا ہوتا ہے، پھر احرام وہاں بہت مہنگا خریدنا پڑتا ہے ایئرپورٹ پر. اس لیے آپ حضرات وہ چھوٹا بیگ جس میں 2 چادریں احرام کی اور ایک آپ کا چپل، ہوائی چپل، یہ آپ کے پاس آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. یہ کسی کو بالکل نہ دیں. کوئی گلے بھی ملنے لگے تو وہ کہتے ہیں مجھے دے دیں سامان، آپ مل لیں، بالکل نہ دیں. اس لیے کہ وہ اس کے پاس یا گاڑی میں رہ جائے گا یا ڈگی میں رہ جائے گا، لاؤنج میں پہنچیں گے آپ کے پاس نہیں ہوگا. یہ آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں، اس لیے کہ آپ نے احرام باندھنا ہے. ایک آپ کا گلے کا بیگ اور ایک اپنے ہاتھ میں یہ احرام. احرام کی یہ دونوں چادریں آپ گھر میں پہن کے دیکھیں، ہوائی چپل بھی گھر میں پہن کے دیکھیں. آپ نے جو احرام خریدا ہے اس میں چادر کو تہبند کے طور پر باندھیں. انشاءاللہ یہاں آج آپ کو باقاعدہ ایک عالم موجود، انہوں نے آپ کو باقاعدہ احرام باندھ کر دکھانا بھی ہے. انشاءاللہ آپ اپنے اسٹائل سے بھی باندھ لیں گھر میں، جیسے تہبند باندھتے ہیں. تہبند باندھ کر اور اوپر ایک چادر اوڑھ کر گھر میں تھوڑا سا چل پھر کر دیکھیے. ایک دفعہ پریکٹس، 1-2 دفعہ پریکٹس کر لیں گھر میں. پھر اسی احرام کو طے کر کے آپ سنبھال لیں اسی احرام کو. اس سے ہوگا کیا کہ جب وہ لاؤنج کے اندر آپ پہنچیں گے تو سارے حاجی ابھی پریکٹس کر رہے ہوں گے احرام باندھنے کی، اور آپ احرام باندھ کے فارغ ہو چکے ہوں گے. کہ آپ کو اس وقت اندازہ ہوگا چھوٹی چھوٹی باتوں کا کہ کتنی قیمتی باتیں. اس لیے آپ پریکٹس گھر میں کر لیں اچھی طرح کیسے احرام باندھنا، اسی کو طے کر کے رکھ لیں. وہاں آپ چند سیکنڈ میں احرام باندھ لیں، چند سیکنڈ. اسی طرح ہوائی چپل بھی گھر میں پہن کر تھوڑا سا چلے، کیونکہ ہم لوگوں کو عام طور پر ہوائی چپل آج کل پہننے کی عادت نہیں ہوتی. اس کو نہ زیادہ لوز ہونا چاہیے کہ وہ پاؤں سے نکلے گی، نہ اس کو ڈھیلا نہیں ہونا چاہیے زیادہ، اور نہ اس کو ٹائٹ ہونا چاہیے بہت، کیونکہ چھالے پڑ جاتے ہیں. پھر یہ آپ کے پاؤں میں جیسا مناسب ہو اس سائز کی آپ ہوائی چپل لے کر تھوڑا سا پہن کے چل پھر کے دیکھیں، پھر اس کو سنبھال دیں. اب یہ آپ کے پاس بیگ میں ہونی چاہیے. گھر سے نہا دھو کر عام کپڑے پہن کر آپ ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئے.
ایئرپورٹ پر جب آپ پہنچیں گے سامان بک ہو جائے گا، آپ کو بورڈنگ کارڈ مل جائے گا، سیٹ نمبر وغیرہ مل جائے گا، پھر اس کے بعد وہ آپ کو لاؤنج میں پہنچا دیں گے. اب آپ نے صرف ہوائی جہاز میں بیٹھنا ہے بس، اور کوئی کام نہیں. آپ نے لاؤنج میں پہنچ کر وہ آپ کو کوشش کیجیے گا کہ آپ حضرات کم از کم 3-4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں، لیٹ نہ کریں، تاکہ آپ کو احرام باندھنے کے لیے کم از کم 1-1.5 گھنٹہ آرام سے مل جائے. رش ہوتا ہے. لاؤنج میں پہنچ کر آپ پہلے وضو کر لیجیے. اگرچہ وہاں غسل خانے بھی بنے ہوئے ہیں لیکن آپ وضو کر لیجیے، نہا کر ابھی آپ آئے ہیں. وضو کر کے آپ احرام کی چادریں آپ کے پاس ہیں، ہوائی چپل آپ کے پاس ہے، وہیں قریب ایک کمرہ بنا ہوا ہے احرام باندھنے کی جگہ، وہاں لکھا ہوا ہے لاہور ایئرپورٹ پر اور تمام ایئرپورٹس پر. آپ وہ احرام کی چادریں وہاں کمرے میں جا کر آپ تبدیل کیجیے. ہوائی چپل پہن لیں، ایک چادر کو تہبند کے طور پر باندھ لیں، ایک کو اوپر اوڑھ لیں. اب یہ کپڑے آپ نے چینج کیے ہیں، کپڑے بدلے ہیں، یہ آپ کپڑے اور اپنے جوتے پھر اسی ہینڈ بیگ میں رکھ لیں، کیونکہ یہ اب بک نہیں ہوگا، یہ آپ کے پاس مکے تک آپ کے ہاتھ میں رہے گا. تو یہ ہینڈ بیگ پھر کام آتا ہے، ورنہ آپ کو کپڑے کہاں رکھیں گے. اس لیے آپ کپڑے وہاں اس میں بیگ میں رکھیے. اب آپ دوبارہ باہر آئیں گے لاؤنج میں تو آپ کے نماز پڑھنے کی جگہ مردوں کی الگ بنی ہوئی ہے، خواتین کی الگ نماز پڑھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے. تو آپ مردوں کے نماز پڑھنے کی جگہ آئیں گے اور وہاں آ کر آپ 2 رکعت نفل پڑھیں گے عمرے کے احرام کی نیت سے. 2 رکعت نفل پڑھیں گے. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھیں گے. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھیں گے. یہ 2 نفل آپ ٹوپی پہن کر نہ پڑھیں بلکہ اسی احرام کی چادر کو سر پہ اوڑھ لیں اور ٹوپی اپنے سنبھال لیں بیگ کے اندر. اس لیے کہ وہاں آپ حضرات دیکھیں گے کہ بعض لوگ احرام باندھا ہوتا ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، احرام باندھا ہوا ہے اور لاؤنج میں ٹہل رہے ہیں. حالانکہ احرام باندھنے کے بعد مرد کے لیے سر ڈھانپنا منع ہوتا ہے، اس وقت بے خیالی میں ٹوپی اوپر رہ جاتی ہے. آپ حضرات اس سے بچیں، آپ ٹوپی پہلے اتار کے رکھیں اور احرام ہی کی چادر کو ذرا سا سر پہ اوڑھ کر آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں. 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد آپ وہیں بیٹھے بیٹھے یہ کتاب جو آپ کو دی جا رہی ہے آپ کے بیگ میں ہوگی. اس میں عمرے کی نیت بھی لکھی ہوئی ہے، یہ ساری باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. آپ وہیں 2 رکعت نفل پڑھ کے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے وہاں کتاب کھولنی ہے اور عمرے کی نیت کرنی ہے. اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. عمرے کی نیت کرنی. یہ کام آپ نے وہاں جا کر ہر ایک کو سمجھانا ہے، اپنے ہر ایک ساتھی کو. بھائی آپ جا رہے ہیں عمرے کی نیت کرنی، نفل پڑھنے جا رہے ہیں، احرام باندھنے جا رہے ہیں، عمرے کی نیت کرنی، یاد کرانا پڑے گا. وہاں لاہور ایئرپورٹ پر بالکل ذہن میں نہیں ہوتا کہ حج کرنا یا عمرہ کرنا، وہاں یہ ہوتا ہے حج کرنا. آپ حج پہ جا رہے ہیں، اللہ آپ کو مبارک کرے، دعائیں کیجیے گا ہمارے لیے. سب لوگوں نے آپ کے ذہن میں حج، اور وہاں اگر حج کی آپ نے نیت کر لی تو حج تک حالت احرام ہے. اس لیے ہر ساتھی کو بار بار یاد کرائیے، اور اگر آپ کے ساتھ خاتون جا رہی ہیں تو ان کو بھی بار بار کہیں بی بی ابھی جو آپ نے نیت کرنی ہے صرف عمرے کی، حج کی نیت نہیں کرنی. جب وہ احرام باندھ کے آ جائے پھر پوچھے عمرے کی نیت کی ہے نا، یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا بار بار، کہیں وہ حج کی نیت نہ کر لیں. میں نے کہا وہاں حج ہوتا ہے ذہن میں ایئرپورٹ پر، عمرہ نہیں ہوتا. حج کرنے جا رہے ہیں لیکن حج تمتع ہے، بار بار کہنا پڑے گا. تو آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ کے عمرے کی نیت کرنی ہے. اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. اردو میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اسے آسان فرما اور قبول فرما. اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ وہیں بیٹھے بیٹھے 3 بار مرد حضرات اونچی آواز سے تلبیہ کہیں گے. تلبیہ لبیک اللہم لبیک پورا پڑھیں گے.
عام طور پر سفر حج میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ پورے جہاز میں بھی اگر تلبیہ پڑھنے کو کہا جائے نا تو چند لوگ ہوتے ہیں جن کو پورا تلبیہ آتا ہے، ورنہ بس لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک سب یہی ہوتے ہیں پورا تلبیہ جب پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلبیہ سکھایا پورا. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے خواتین آہستہ آواز میں اور مرد حضرات ذرا اونچی آواز میں 3 بار تلبیہ پڑھیے گا میرے ساتھ ساتھ، تاکہ ابھی سے مشق ہو جائے کہ آپ نے جب بھی وہاں تلبیہ پڑھنا ہے پورا پڑھنا ہے. مرد حضرات ذرا سی اونچی آواز اور خواتین بالکل آہستہ آواز، لیکن اتنی جتنی کہ خود ان کو سنائی دے اتنی آواز سے خواتین پڑھ لیں. اللہم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ ایک مرتبہ. اب دوسری مرتبہ پھر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ 2 مرتبہ. اب تیسری مرتبہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. الحمدللہ. اس طرح آپ نے وہاں 2 رکعت نفل پڑھ کے اونچی آواز میں 3 بار تلبیہ پڑھنا ہے. احرام باندھنے کے لیے 1 بار تلبیہ پڑھنا شرط ہے، 3 بار تلبیہ پڑھنا سنت ہے. احرام باندھنے کے لیے 1 بار تلبیہ پڑھنا شرط ہے اور 3 بار تلبیہ پڑھنا سنت ہے. تو آپ 3 بار تلبیہ پڑھ لیں گے، الحمدللہ آپ کا احرام بن گیا. مرد حضرات نے احرام باندھ لیا، 1 کام مکمل ہو گیا 4 کاموں میں سے. احرام آپ نے باندھ لیا. اب مرد حضرات نے بہت اچھی طرح، خواتین آپ بھی توجہ سے بات سنیں گی، کہ یہ جو 2 چادریں پہننا ہوتا ہے، جب 2 چادریں باندھ لیتے ہیں اس کو احرام باندھنا نہیں کہتے. 2 چادروں کے باندھنے کو احرام باندھنا نہیں کہتے. 2 چادروں کے کھولنے کو احرام کھولنا نہیں کہتے. یہ اگر جملہ ذہن میں رہے گا تو احرام کے اندر 20 مسائل اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دیں. پھر میں دہراتا ہوں کہ ان 2 چادروں کے باندھنے کا نام احرام باندھنا نہیں ہے. ان 2 چادروں کے کھولنے کو احرام کھولنا نہیں کہتے. یہ احرام کا لباس ہے. آپ نے 2 چادروں کو باندھا، آپ نے احرام کا لباس پہنا ہے، احرام نہیں باندھا آپ نے. یہ 2 چادروں کے باندھنے کو احرام باندھنا نہیں کہتے. احرام باندھنا کس کو کہتے ہیں؟ دین اسلام کے اندر ہمیں یہ سکھایا گیا کہ جب انسان یہ 2 چادریں پہن کر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، اس کے بعد جب نیت کرتا ہے اور تلبیہ پڑھتا ہے، یہ 2 کام کرتا ہے تو احرام بن جاتا ہے. صرف نیت اور تلبیہ. وہ 2 رکعت نفل ہے. نیت اور تلبیہ یہ 2 کام کرنے سے احرام بندھ جاتا ہے. احرام کی پابندیاں اس کے بعد شروع ہوتی ہیں، 2 چادریں پہننے کے بعد نہیں. اور احرام کھلتا کب ہے؟ جب آپ عمرے کے یہ 4 کام کر لیں گے. جو ہی آپ سر کے بال منڈائیں گے یا کتروائیں گے احرام کھل جائے گا. حالانکہ آپ نے ابھی چادریں پہنی ہوں گی، آپ نے چادریں باندھی ہوئی ہیں، لیکن آپ اس وقت الفاظ سنیں گے الحمدللہ کہ جی عمرہ مکمل ہو گیا، عمرہ مبارک. حالانکہ آپ نے نائی کی دکان پہ بھی صرف بال کتروائے اور احرام کی دونوں چادریں آپ نے باندھی ہوئی ہیں، لیکن کہا جائے گا احرام کھل گیا، احرام کی پابندیاں ختم. اس لیے کہ احرام کھلتا کیسے ہے؟ بال کٹوانے سے. احرام بندھتا کیسے ہے؟ نیت اور تلبیہ سے. یہ آپ کو حج میں بھی بار بار باتیں کام آئیں گی اور وہاں آپ نے سمجھانی ہوگی اپنے ساتھیوں کو بار بار کہ احرام باندھنا کس کو کہتے ہیں.
نیت اور تلبیہ، اس سے احرام بندھتا ہے، اور جب انسان بال کترواتا ہے تو احرام کھل جاتا ہے۔ ابھی اس کا ذکر ہوگا آخر میں انشاءاللہ۔ تو ابھی ایک کام آپ نے کیا ہے احرام باندھنا، بالکل اسی طرح آپ نے حج میں بھی احرام باندھنا ہوگا، اس لیے اس وقت یہ تفصیلات نہیں بتائی جائیں گی کہ احرام کیسے باندھتے ہیں۔ آپ نے ابھی سے تفصیل سے ذہن میں رکھنا ہے۔ ابھی عمرے کا بیان نہیں ہو رہا، یہ حج تمتع کا بیان ہو رہا ہے۔ بار بار عرض کروں گا، بعض حضرات کا یہ خیال ہوتا ہے ابھی عمرے کا بیان چل رہا ہے، ابھی حج کا بیان نہیں ہے، ابھی فکر نہ کریں۔ جی نہیں، حج تمتع کا بیان ہو رہا ہے، یہ باتیں حج میں نہیں پھر بتائی جائیں گی۔ پوری توجہ، احرام کیسے باندھنا ہے؟ یہ مرد حضرات نے بھی احرام باندھا ہے۔ اب اس کیسے احرام باندھا، اب اس کو میں مختصراً بتا دوں۔ گھر سے چلے، ایئرپورٹ پر پہنچے مرد حضرات، وہاں جا کر آپ نے 2 چادریں باندھی، ہوائی چپل پہنے وضو کرنے کے بعد، پھر آپ نے جا کر 2 رکعت نفل پڑھے۔ نفل پڑھنے کے بعد پہلی رکعت میں آپ نے قل یا ایھا الکافرون پڑھا، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھا، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد اب آپ نے سر میں سے کپڑا اتار دیجئے، بیٹھ کر وہیں آپ نیت کریں گے عمرے کی، اور پھر اس کے بعد 3 بار تلبیہ پڑھیں گے تو الحمدللہ آپ کا عمرے کا احرام بن گیا، ایک کام مکمل۔ خواتین کیسے احرام باندھیں؟ اب مرد حضرات نے بھی بڑی توجہ سے سننا ہے تاکہ وہ اپنے ساتھ جانے والی خواتین کی بھی تربیت کر سکیں۔ خواتین کیسے احرام باندھیں گی؟ پھر وہ خواتین جو نماز نہیں پڑھ سکتی شرعی عذر کی وجہ سے، وہ کیسے احرام باندھیں گی؟ لوگ ان کو عجیب و غریب مسئلے بتاتے ہیں، بالکل توجہ نہیں دینی ان باتوں کی طرف، پریشان نہیں ہونا۔ پہلے ان خواتین کا ذکر جو کہ نماز پڑھ سکتی ہیں، وہ کیسے احرام باندھیں گی؟ بہت آسان، گھر سے یہ خواتین نہا دھو کر عام گھر کے کپڑے، خواتین کے لیے احرام کا کوئی لباس نہیں ہے۔ حج میں عمرے میں خواتین کے لیے احرام کا کوئی لباس نہیں ہے، عام گھر میں جو لباس پہنتے ہیں وہی پہنیں۔ یہ خواتین گھر سے نہا دھو کر کپڑے بدل کر تیار ہو جائیں اور اوپر عبایا پہنیں، برقعے کا اہتمام، پردے کا اہتمام کریں۔ خواتین ایک تو سکارف استعمال کریں سر پہ، دوپٹہ، شال یا چادر استعمال ہرگز نہ کریں۔ خواتین ایک سکارف استعمال کریں سر پہ باندھنے کے لیے، اور اوپر پردے کا اہتمام کیسے کریں گے کہ ابھی انشاءاللہ یہاں منتظمین بھی احرام جب آپ کو باندھ کے دکھائیں گے تو اس وقت ایک پی کیپ دکھائیں گے۔ الحمدللہ جہاں حج کا آج کل لباس ملتا ہے وہاں پی کیپ ملتی ہے۔ یہ جو حضرات کے ساتھ خواتین جا رہی ہیں ان کو پی کیپ ایک دفعہ ضرور گھر میں پہن کر، وہاں ایئرپورٹ پر نہیں، گھر میں پہن کر ان کو پریکٹس کروائیے۔ ایک خاتون دعا دے گی آپ کو، اس لیے کہ خاتون کے لیے احرام باندھنے کے بعد چہرے پر کپڑا لگانا منع ہو جاتا ہے۔ اب پردہ کیسے کرے؟ تو اب پی کیپ آ گئی، وہ آپ نے اسکارف کے اوپر خاتون نے پہننی ہوگی، اور چھجا سا آگے ہے اور آگے نقاب لٹکا ہوا ہے، اس میں جالی ہے، سب واضح نظر آتا ہے، کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اور یہ 4 دن کی بات ہے، اور 4 دن میں سے بھی چند گھنٹے کی بات ہے، یہ 40 دن نہیں پہننا ایسا۔ 4 دن صرف احرام ہوگا آپ کا، اس 4 دن میں سے بھی چند گھنٹے ہیں جس میں آپ نے، جہاں مرد سامنے ہوں گے وہاں اپنی پی کیپ استعمال کرنا ہے۔ اس لیے خواتین کو پردے کا اہتمام کروائیں، لازماً کروائیں، اس لیے کہ وہاں حج کے سفر میں اگر انسان اپنے نگاہوں کی حفاظت کر لے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ عبادات کا نور عطا فرماتا ہے۔ اس لیے گھر میں خواتین کو پی کیپ لا کر تھوڑا سا ذرا مشق کروائیں، انشاءاللہ ان کے لیے اللہ آسان کر دیں گے۔ تو ایک سکارف لینا ہے انہوں نے، ایک پی کیپ یہ گھر میں لے لیں، اور اب پردے کا اہتمام کر کے آپ ایئرپورٹ روانہ ہو جائے خواتین۔ جب مردوں کے ساتھ یہ سب قافلہ روانہ ہو جائے تو خواتین ایئرپورٹ پر پہنچی، سامان بک ہو گیا، لاؤنج میں پہنچ گئیں، محرم یا شوہر ساتھ ہوں گے۔ لاؤنج میں پہنچ کر یہ خاتون وضو کر لے، اب صرف اگر وضو نہ ہو تو وضو کر کے یہ خاتون خواتین کی جگہ نماز پڑھنے چلی جائیں، اور وہاں جا کر
یہ خاتون 2 رکعت نفل پڑھے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ پھر بیٹھے بیٹھے یہ خاتون اپنے پرس میں یہ کتاب ضرور رکھیں، دعا دی جائے گی، اس کتاب کو کھولیں، اس میں عربی میں نیت لکھی ہوئی ہے، اردو میں کیجیے، عربی میں اس طرح کریں گے اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتی ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ آپ حضرات سے پھر التماس ہے کہ جن کے ساتھ خواتین جا رہی ہیں، جب خاتون احرام باندھنے کے لیے جانے لگے اس کو کہیں بی بی عمرے کا احرام باندھنا ہے، حج کا نہیں، ذہن میں حج ہوگا، بار بار یہ کام کرنا پڑے گا۔ پھر جب احرام باندھ کے آ جائے پھر پوچھے خاتون سے عمرے کا احرام باندھا ہے؟ تو وہ خاتون 2 رکعت نفل پڑھے، عمرے کی نیت کرے، اور اس کے بعد 3 بار تلبیہ پڑھے اتنی اونچی آواز سے کہ خود کو سنائی دے، کیونکہ وہاں خواتین میں خواتین ہی ہوتی ہیں نماز پڑھنے والی، خواتین کے لیے الگ نماز پڑھنے کی جگہ بنائی ہوئی ہے انہوں نے ایئرپورٹ پر، تو خواتین الگ نماز پڑھ لی، 2 رکعت نفل، نیت، تلبیہ، الحمدللہ اس خاتون کا احرام بدھ گیا۔ اب وہ خواتین جو کہ نماز نہیں پڑھ سکتی وہ کیسے احرام باندھیں، ان کو لوگ عجیب و غریب مسئلے بتائیں گے، کسی بات پر نہیں توجہ دیں گے، تربیت میں جو بات کی جائے اس پر پوری توجہ دیں۔ وہ خواتین جو نماز نہیں پڑھ سکتی وہ احرام کیسے باندھیں، وہ عمرہ کیسے کریں، وہ حج کیسے کریں گی؟ اب اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے، اتنا لمبا سفر کر کے، اتنے اخراجات کر کے بندہ وہاں جا رہا ہے، اور میں وہاں عمرہ بھی نہیں صحیح طریقے سے کر سکوں گی، حج بھی نہیں کر سکوں گی، یہ خاتون اب پریشان۔ لیکن آپ مرد حضرات بھی بات کو سمجھیں گے اور اپنی خواتین کو سمجھائیں گے، اور خواتین بھی بڑی توجہ سے سنیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ایک لائن کی، ایک سطر کی بات بتائی ہے جس سے یہ سارے مسئلے اللہ آسان کر دیتا ہے۔ صرف ایک جملہ ذہن میں رکھنا، ایک لائن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھائی، جو جامع ترمذی میں موجود ہے۔ بس اگر وہ ایک لائن آپ نے ذہن میں رکھ لی، حج و عمرہ آسان انشاءاللہ۔ ابھی آپ دیکھیں گے احرام بھی کیسے آسان ہوتا ہے، دین میں کتنی آسانی ہے، سہولت ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ خاتون جو نماز نہیں پڑھ سکتی وہ حج اور عمرے کے تمام کام کر سکتی ہے سوائے طواف کے۔ بات مکمل ہو گئی، بات مکمل ہو گئی۔ وہ خاتون جو نماز نہیں پڑھ سکتی وہ حج اور عمرے کے تمام کام کر سکتی ہے سوائے طواف کے، کیونکہ طواف مسجد میں ہوتا ہے، مسجد حرام میں، مسجد میں نہیں جا سکتی، باقی سب اعمال کر سکتی، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ طواف کے لیے ٹھہر جائیں، انتظار کر لیں، ایک عمرے کا طواف ہے اور ایک حج کا طواف ہوگا بس۔ یہ خاتون اب احرام کیسے باندھیں؟ اب دیکھیے جب میں بات بتاؤں گا تو یہ خواتین بالکل ریلیکس ہو جائیں گی انشاءاللہ، ان کو سکون ملے گا کہ واقعی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، دین بہت آسان ہے۔ آپ حضرات کو بھی غور سے سننا ہوگا تاکہ آپ رہنمائی کر سکیں، یاد دلائیں ان کو، کوئی مشکل نہیں انشاءاللہ۔ یہ خاتون گھر سے نہا دھو کر کپڑے بدل کر، جو نماز نہیں پڑھ سکتی، نہا دھو کر کپڑے بدل کر ایئرپورٹ روانہ ہو جائیں۔ ایئرپورٹ پر پہنچ کر یہ خاتون نماز نہیں پڑھ سکتی نا، تو یہ خاتون لاؤنج میں اپنے صوفے پر بیٹھے بیٹھے، اپنے صوفے پر بیٹھے بیٹھے کتاب کھولیں، یہ والی جو ان کے پاس موجود ہے، اس کتاب کو بغیر غسل کے ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ نماز نہ پڑھ سکنے والی خواتین اس کتاب کو ہاتھ لگا سکتی ہیں کیونکہ اس میں قرآن مجید نہیں ہے۔ تلبیہ پڑھ سکتی ہیں، درود شریف پڑھ سکتی ہیں، ذکر اذکار کر سکتی ہیں، اس لیے یہ خاتون اس کتاب کو ہاتھ لگا سکتی ہیں۔ کتاب کھولیں اور کتاب کھول کر اس میں نیت کریں عمرے کی، وہیں صوفے پر بیٹھے بیٹھے عمرے کی نیت کریں، 3 بار تلبیہ پڑھیں، احرام بند گیا۔ آپ نے سمجھا ہوا ہے کہ احرام باندھنا کس کو کہتے ہیں، نیت کرنا اور 3 بار تلبیہ پڑھنے سے احرام بن جاتا ہے۔ احرام بن گیا، پریشانی کی کون سی بات ہے؟
بہت سی خواتین آپ ان خواتین کو سمجھاتی ہیں وہاں جا کر مسجد عائشہ سے احرام باندھنا، اب چلی جاؤ بس ویسے ہی، نہ غلطی نہ کریں، بالکل غلطی نہ کریں. میں نے بتایا لوگ الٹے سیدھے مسئلے بتاتے ہیں، آپ نے غلطی نہیں کرنی. آپ گاؤں میں بیٹھے بیٹھے نیت کریں، تلبیہ پڑھیں، ہوائی جہاز میں بیٹھے آپ کا عمرے کا احرام بن گیا، وہاں جا کر انتظار کر لیں، جب پاک ہو جائیں تو پھر نہا دھو کر طواف کریں، صحیح کریں، بال منڈوائیں، عمرہ ہو گیا. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. الحمدللہ ان خواتین نے بھی احرام باندھ لیا. اب خواتین جو ہے وہ سر پہ اسکارف باندھیں گی اور پی کیپ کا اہتمام کریں گی، پردے کا اہتمام کریں گی، اور لاؤنج میں بیٹھیں، تلبیہ پڑھیں. جب جہاز میں بیٹھنا ہوگا اس وقت آپ جہاز میں بیٹھ جائیں گے اور آپ انشاءاللہ العزیز مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے. خواتین و حضرات، آج کل الحمدللہ بعض پروازیں، بعض فلائٹس ایسی ہیں جو کہ لاہور سے، پاکستان سے ڈائریکٹ مدینہ منورہ جا رہے ہیں. کچھ حاجی حضرات، خواتین و حضرات، ان کی فلائٹس ہوں گی ایسی کہ جو یہاں سے پاکستان سے ڈائریکٹ مدینہ منورہ جائیں گے. صرف وہ خواتین و حضرات جو حج کے لیے جا رہے ہیں اور ان کی پروازیں لاہور سے یا پاکستان سے مدینہ منورہ ڈائریکٹ جا رہی ہیں، وہ پاکستان سے احرام باندھ کر نہیں جائیں گے. وہ پاکستان سے نہ عمرے کا نہ حج کا، وہ عام لباس میں مدینہ منورہ جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان سے جو جدہ جائیں گے وہ پاکستان کے لیے جو میقات ہے یلملم، اس کے قریب سے گزریں گے. اس لیے جدہ آپ بغیر احرام کے نہیں جا سکتے. مکے میں جب آپ جا رہے ہیں پہلے تو آپ بغیر احرام کے نہیں جائیں گے. لیکن اگر آپ مدینہ منورہ ڈائریکٹ آپ کی فلائٹ ہے تو ایسی صورت میں اب آپ میقات کے پاس سے نہیں گزریں گے اور آپ نے احرام نہیں باندھا. لہذا مدینہ منورہ پاکستان سے جو ڈائریکٹ جا رہے ہیں وہ پاکستان سے جاتے وقت احرام بالکل نہیں باندھیں گے. مدینہ منورہ میں 4 دن 5 دن 8 دن جو آپ نے رہنا ہے، وہ رہنے کے بعد جب آپ مکہ مکرمہ جانے لگیں گے تو آپ کو پھر وہاں بیر علی سے یعنی ذوالحلیفہ سے آپ کو کہیں گے احرام باندھنے کو. آپ وہاں سے احرام باندھ کر پھر آپ عمرہ کریں گے، بالکل اسی طرح جیسے بات کی جائے گی. خواتین حضرات، الحمدللہ عمرہ کیسے کرنا ہے، اس میں آپ نے 4 کام تھے: احرام باندھنا، طواف کرنا، سعی کرنا، سر کے بال منڈانا. ابھی ایک بات کا بیان ہوا ہے اور وہ یہ کہ احرام کیسے باندھنا ہے. ابھی آپ نے احرام باندھ لیا الحمدللہ. اب احرام باندھنے کے بعد احرام کی کچھ پابندیاں ہیں، ذہن پر بوجھ نہیں رکھنا. جب انسان کو وہ پابندیاں معلوم ہونا تو انشاءاللہ العزیز آپ کو خوف بھی نہیں ہوگا اور پورے حج اور عمرے میں انشاءاللہ ایک بھی احرام کی خلاف ورزی نہیں ہوگی انشاءاللہ، اگر بندے کو پتہ ہو یہ پابندیاں ہیں کیا. اور اگر معلوم نہ ہو تو ایسی صورت میں ہر سنی سنائی بات پر بندہ پریشان ہوتا ہے. احرام کی کل 7 پابندیاں ہیں بنیادی طور پر، جسے آپ نے سمجھنا ہوگا خوب اچھی طرح. احرام میں کل 7 پابندیاں ہیں. نمبر 1، بہت ٹھہر کر آرام سے بیان کروں گا اس لیے پوری توجہ. نمبر 1، مرد حضرات احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. مرد حضرات احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. خواتین پہن سکتی. ایک بات مکمل ہو گئی. مرد حضرات سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. احرام کی حالت میں خواتین پہن سکتی ہیں. نمبر 2، مرد حضرات احرام کی حالت میں چہرہ اور سر نہیں ڈھانپیں گے. مرد حضرات احرام کی حالت میں چہرہ اور سر نہیں ڈھانپیں گے. اور خواتین اپنے سر کو اسکارف سے ڈھانپیں گی لیکن چہرے پر کپڑا نہیں لگنے دیں گی. میں نے یہ نہیں کہا چہرے کو ڈھانپیں گی نہیں، چہرے پر کپڑا نہیں لگنے دیں گی.
احرام کی حالت میں، اور اس کے لیے پی کیپ استعمال کریں گی جس سے آگے کپڑا لٹک رہا ہوگا لیکن چہرے کے ساتھ نہیں لگے گا، پردہ بھی ہو جائے گا۔ 2 پابندیاں ہوں گی، اور میں پھر دوبارہ دہرا دوں کہ یہ جو 7 پابندیاں بتائی جا رہی ہیں احرام کی، یہ صرف اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو پورے سفر کے اندر صرف 4 دن، 1 دن عمرے کا، 3 دن حج کے، بس۔ اس لیے احرام کی پابندیوں سے بھی آپ نے پریشانی ہو، یہ 35-40 دن پابندیاں نہیں ہوں گی، یہ صرف اور صرف 4 دن حج تمتع والوں کے لیے۔ یہ بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ آپ ذہن میں رکھیں کتنی آسانیاں ہیں اللہ نے رکھی، پریشان نہیں ہونا، پوری توجہ۔ تو اب تک 2 پابندیاں سامنے آئیں۔ نمبر 1، مرد سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، خواتین پہن سکتی ہیں۔ نمبر 2، مرد حضرات چہرہ اور سر نہیں ڈھانپیں گے، خواتین چہرے پر کپڑا نہیں لگنے دیں گی لیکن اسکارف باندھیں گے۔ یہ اسکارف باندھنا اس لیے کہا جاتا ہے کہ چادر یا شال یا دوپٹہ نہ لیں، کیونکہ ایئرپورٹ پر اور جدہ ایئرپورٹ پر طواف کرتے ہوئے، سعی کرتے ہوئے بار بار دوپٹہ چادر کھسک جاتا ہے اور بال نظر آتے ہیں، اور خواتین کے جو بال ہیں سر کے یہ سطر میں داخل ہیں، ان کو چھپانا ضروری ہے، اس لیے خواتین اسکارف باندھیں۔ اور گھروں میں خواتین، اب خواتین غور سے سنیے گا، گھروں میں جو خواتین ہیں وہ عام طور پر جب اسکارف باندھتی ہیں تو پیشانی کو ڈھانپ لیتی ہیں، پیشانی پر بھی کپڑا ہوتا ہے، یعنی آنکھوں کی بھووں تک وہ اسکارف باندھتی ہیں عام طور پر گھروں میں۔ لیکن احرام کی حالت میں مرد حضرات بھی پوری توجہ سے، جن کے ساتھ خواتین جا رہی ہیں ان کا ذرا پابندی کروائیں اس بات پر کہ خاتون کا جو اسکارف ہے وہ سر کے بالوں کے اگنے کی جگہ تک اس کا کنارہ ہونا چاہیے، پیشانی کے اوپر اسکارف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ چہرے کے اوپر کپڑا نہیں لگنے دینا۔ اور چہرے کی حد کیا ہے؟ چہرے پر کپڑا نہیں لگنے دینا، اور چہرے کی حد کیا ہے؟ بالوں کے، سر کے بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کے تھوڑی تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ کان جو ہیں یہ چہرے میں داخل نہیں ہے۔ کان اگر اسکارف میں ڈھانپے جائیں ڈھانپ لیں، تو پیشانی کو نہیں ڈھانپنا۔ وہاں ایئرپورٹ پر یہ بہت بات دیکھنے میں آتی ہے کہ خواتین نے اپنی پیشانی کو بھی ڈھانپا ہوتا ہے اسکارف سے، جیسا نہیں کرنا۔ احرام کی حالت میں پیشانی پر اسکارف نہ لگے بالکل۔ 2 پابندیاں ہوں گی۔ تیسری پابندی احرام کی حالت میں، نمبر 3، احرام کی حالت میں مرد اور خواتین بال نہیں کٹوائیں گے، بال نہیں کٹوائیں گے، اور ایک آدھ بال جیسے آپ ہاتھ پھیر رہے ہیں، خارش کر رہے ہیں، سر کا مسا کر رہے ہیں اور ایک آدھ بال ٹوٹ گیا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ بال کٹوانا، مونڈنا منع ہے، یہ نہیں کہ ایک آدھ بال گر جائے تو بس پریشان ہے۔ ہاں، مفتی حضرات آپ کو بتائیں گے کہ اگر 1-2 سے زیادہ بال گر جائیں تو صدقہ کر دینا چاہیے، وہ الگ سے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں، 1-2 بالوں گرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بالوں کو مونڈنا نہیں ہے، بالوں کو باقاعدہ کترنا نہیں ہے۔ تیسری پابندی کہ بال نہ کٹوائیں مرد اور خواتین احرام کی حالت میں۔ نمبر 4، خواتین اور مرد حضرات ناخن نہ کٹوائیں احرام کی حالت میں۔ نمبر 4، خواتین اور مرد یہ احرام کی حالت میں بال نہیں کاٹیں گے۔ نمبر 4، ناخن بھی نہیں کاٹیں گے۔ نمبر 5، خواتین اور مرد حضرات احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگائیں گے، نہ خوشبودار صابن استعمال کریں گے۔ چنانچہ آپ حضرات نے اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ جب آپ ہوائی جہاز میں بیٹھ جائیں تو ہوائی جہاز میں بیٹھنے کے بعد آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ جو بھی کوئی باتھ روم میں جائے، ٹوائلٹ میں جائے تو اس کو سمجھائیں کہ وہاں صابن پڑا ہوگا، وہاں ہینڈ لوشن پڑا ہوگا، ہاتھ دھونے کا لوشن ہوگا، وہ نہیں استعمال کرنا کیونکہ آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، اس میں خوشبو ہوتی ہے۔ وہاں پانی استعمال کیجئے اور آپ دونوں ہاتھوں کو دھو لیجئے کھلے پانی سے، بس کافی ہے۔ ٹیشو پیپر استعمال کر لیں اگر وہ خوشبو والا نہ ہو۔ آپ ٹوائلٹ میں جا کر، بہت سے حاجی حضرات ہیں وہ
بہت پریشان ہوتے ہیں بعد میں، کہتے ہیں کہ ہم نے ٹوائلٹ میں جا کر یہ سوچا کہ احرام ناپاک نہ ہو جائے، وہ چھوٹا سا ٹوائلٹ ہوتا ہے، چیٹے ویٹے نہ پڑ جائیں، تو ہم نے دونوں چادریں اتار کے لٹکا دیں مردوں نے، اور بعد میں جناب جب فارغ ہو گئے تو دونوں چادریں باندھ کے باہر نکل آئے، تو احرام تو نہیں کھل گیا؟ تو آپ نے سمجھ لیا اچھی طرح کہ ٹوائلٹ میں جا کر اگر آپ احتیاطاً چادر اتار کر بیٹھیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، احرام نہیں کھلا آپ کا، دونوں چادریں کھولنے سے احرام نہیں کھلتا۔ مکے پہنچ کر گرمی ہے، آپ نے وہاں ہوٹل میں پہنچ کر احرام باندھا ہوا ہے، اپنے کمرے میں گئے، نہا دھو لیا، ذرا فریش ہو جائیں، پسینہ وسینہ بہت آیا ہوا ہے، آپ نے احرام کھول کر نہائے، تو کیا احرام تو نہیں کھلا؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، احرام نہیں کھلا۔ دو چادروں کے اتارنے کا نام احرام کھولنا نہیں ہے، نہا بھی سکتے ہیں۔ تو آپ نے پانچویں پابندی ذہن میں لائے کہ خوشبودار چیز استعمال نہیں کرنی ہے، خوشبودار صابن آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ نمبر 6، مرد اور خواتین دونوں کی الگ الگ بات ہے، اس کو سمجھنا ہوگا۔ مرد حضرات بند جوتے، موزے، جرابیں، دستانے احرام کی حالت میں نہیں پہن سکتے۔ مرد حضرات احرام کی حالت میں بند جوتے، جن میں ہڈی اوپر کی چھپتی ہو پاؤں کی، بند جوتے، موزے، جرابیں اور دستانے احرام کی حالت میں نہیں پہن سکتے، اور خواتین یہ سب کچھ پہن سکتی ہیں، دستانے بھی، موزے، جرابیں، بند جوتے، عام جوتے خواتین پہنے جائز، ان کے لیے پابندی نہیں۔ 6 پابندیاں ہوں گی۔ نمبر 7، وہ خواتین کے جن کے ساتھ ان کے شوہر جا رہے ہیں وہ احرام کی حالت میں ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے، اور ازدواجی تعلق سے متعلق کوئی اور کام بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ احرام بھی۔ 4 دن کی پابندی، یہ کل 7 پابندیاں ہیں۔ آپ نے محسوس فرمایا کہ کوئی ایسی خاص مشکل نہیں ہے، آپ 7 پابندیاں آپ کے ذہن میں ہو، انشاءاللہ پورے سفر کے اندر ایک بھی خلاف ورزی نہیں ہوگی احرام کی پابندیوں کی انشاءاللہ۔ آپ حضرات نے الحمدللہ احرام باندھ لیا ہے، اب آپ اس کے بعد ہوائی جہاز میں بیٹھیں گے، جدہ پہنچیں گے، وہاں پہنچ کر آپ امیگریشن وغیرہ سب سے فارغ ہو کر بڑے تحمل کے ساتھ، جلد بازی بالکل نہیں کرنی، سب کو لے کر جائیں گے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، آپ آرام سے ساتھیوں کے ساتھ رہیں، پاسپورٹ پہ مہریں وغیرہ لگ جائیں، پھر آپ جا کر سامان کی جگہ میں سامان لے اپنا، اور پھر سامان لے کر اپنی مخصوص جگہ جہاں آپ ساتھیوں کے ساتھ جائیں وہاں بیٹھ جائیں، وہاں سے آپ بسوں میں بیٹھیں گے اور پھر آپ اپنے ہوٹل میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ رہائش گاہ میں پہنچ کر اب آپ نے طواف کرنے کے لیے جانا ہے، اب جلدی نہ کریں، پہلے آپ وہاں پہنچ کر ایک بات کو ذہن میں رکھیں، تمام حاجی حضرات، خواتین بھی مرد بھی، کہ جدہ ایئرپورٹ سے جب آپ روانہ ہو بسوں میں بیٹھیں تو ایک بات کا بہت خیال رکھنا ہے کہ اپنے سامان پر نظر رکھیں، جس بس میں آپ کا سامان رکھا جائے آپ نے اسی بس میں بیٹھنا ہے، جس بس میں آپ کا سامان رکھا جائے آپ نے اسی بس میں بیٹھنا ہے، ورنہ ہوگا کیا کہ آپ کے تمام ساتھیوں کو 3-4 بسیں لے کر جا رہی ہیں، اور کوئی بس کہیں کھڑی ہوگی، کوئی بس کہیں کھڑی ہوگی، اور پھر آپ چاروں بسوں میں اپنا سامان تلاش کریں گے۔ آپ نے احرام باندھا ہوگا، گرمی کا وقت ہے، ایسا نہ کیجیے، آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کا سامان کس بس میں رکھا گیا، اسی میں آپ نے بیٹھنا ہے، تاکہ جب بس میں سے اترے وہیں سے سامان بھی آپ کا نکل آئے۔ اپنا سامان خود لے کر اپنے کمرے میں رکھیں، کسی کو کوئی انحصار نہ کریں، آپ میرا سامان لے جائیں، بس میں بھی طواف کر کے آتا ہوں۔ جب آپ طواف کر کے آئیں گے، سارے طواف کرنے گئے ہوں گے، آپ 4-5 گھنٹے اپنا سامان تلاش کریں گے، واپس آتے نہیں، آپ اپنا سامان خود کمرے میں رکھیں اور جلدی نہ کریں طواف کے لیے، آپ کمرے میں جائیں، آرام کریں، اس لیے کہ آپ کو مکے پہنچتے پہنچتے 18-20 گھنٹے ہو چکے ہوں گے، تھکاوٹ ہوتی ہے، اور ابھی آپ نے اچھا خاصا تھکاوٹ والا کام کرنا ہے، ابھی 2.5-3 گھنٹے ابھی آپ نے اور کام کرنا ہے تھکاوٹ والا، اس لیے آپ حضرات مکے پہنچ کر اپنی بلڈنگ میں آرام کیجئے، کچھ دیر سونا ہو سو جائیے، اس کے بعد کچھ کھا پی لیجیے اچھی طرح،
تاکہ 3-4 گھنٹے آپ اچھی طرح رہیں۔ کھانے پینے کے بعد آپ وضو کیجیے، وضو کر کے اب طواف کے لیے آپ روانہ ہوں گے، اور جب طواف کے لیے روانہ ہونے لگے تو آپ کے پاس صرف ایک گلے کا بیگ ہونا چاہیے جس میں آپ کے پاس پیسے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تسبیح طواف آپ کے پاس ہونی چاہیے لازم آپ کے بیگ میں۔ خواتین کے پاس بھی مردوں کے پاس، آج یہ آپ کو بطور ہدیہ گفٹ ملے گی آپ کو، اس کو آپ نے اپنے بیگ میں رکھنا ہے، تسبیح طواف، بڑے کام کی چیز۔ اور ایک آپ نے کتاب اپنے گلے کے بیگ میں رکھی۔ آپ طواف کے لیے جب روانہ ہونے لگے تو اپنے ہاتھ میں کوئی چیز نہ رکھیں، جائے نماز بھی نہ رکھیں، صرف آپ کے گلے میں بیگ ہو، آپ کے دونوں ہاتھ خالی ہوں، اور ایک جوتا رکھنے کا تھیلا بھی آپ کو آج پیکٹ میں دیا جائے گا ہر خاتون اور مرد کو، یہ جوتا رکھنے کا تھیلا یہ بھی آپ کے بیگ میں لازماً ہونا چاہیے۔ آپ کا جوتا ابھی جا کر بات ہوگی کہ آپ کو بڑی سہولت ہوگی اس سے، اچھا خاصا وقت بچے گا آپ کا اس تھیلے کے ہونے کی وجہ سے، تھکاوٹ نہیں ہوگی اس تھیلے کے ہونے کی وجہ سے۔ آپ یہ چیزیں بیگ میں رکھ کر اپنے گلے میں بیگ لٹکایا ہوا، اور اب آپ جا رہے ہیں طواف کرنے کے لیے۔ کوشش کریں کہ 5-6 ساتھی طواف کے لیے جائیں، اور جب آپ جس بلڈنگ یا ہوٹل سے آپ روانہ ہونے لگے تو وہاں قانونی طور پر ہر ہوٹل والے کے پاس تعارفی کارڈ موجود ہوتے ہیں، وزٹنگ کارڈ وہاں گیٹ پہ موجود صاحب کے پاس ہوتے ہیں، آپ ان سے بلڈنگ کا کارڈ لے لیں، ہوٹل کا کارڈ لیں جس میں پورا پتہ ٹیلی فون نمبر لکھے ہوئے، خواتین کے بھی پرس میں رکھوائیں، اپنے پرس میں بھی رکھیں، بالکل یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ آپ واپس یہاں آ جائیں گے، خود کارڈ اپنے پاس رکھیں اور اب روانہ ہو جائیں آپ طواف کرنے کے لیے۔ کوشش کیجیے 5-6 افراد ہوں، اور ایک فرد کم از کم ایسا ہو جو پہلے حج یا عمرہ کر چکا ہو، پھر بڑی سہولت ہو جاتی۔ روانہ ہو جائیں تلبیہ پڑھتے ہوئے۔ جب آپ مسجد حرام کے پاس پہنچ جائیں تو کتابوں میں یہ لکھا ہے فلاں دروازے سے داخل ہو، اب ظاہر ہے اتنے رسم مشکل ہوتا ہے، آپ جس دروازے سے آپ کے لیے سہولت ہو آپ اس دروازے سے داخل ہو جائیے۔ جب آپ داخل ہونے لگے مسجد حرام میں تو سب سے پہلے اپنے جوتے اتاریے، اور جوتے اتار کر اس تھیلے میں رکھیے، اور جوتے اپنے ساتھ رکھیے، چاہے 2-3 گھر کے افراد ہوں تو ایک بیگ لے کے اس میں رکھیں اور ساتھ رکھیں جوتے، اور اگر ایک طرف رکھنا بھی چاہیں تو بھی آپ اس کی ترتیب بنا لیں تاکہ آپ کو دوبارہ اس جگہ نہ آنا پڑے جوتے لینے کے لیے۔ پھر اس کے بعد آپ حضرات مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیے، احرام آپ نے باندھا ہوا ہے، اور نظریں جھکا کر آپ آگے چلنا شروع کیجیے۔ کہ اعتکاف کی نیت بھی کر لیجیے، نفلی اعتکاف کی نیت بھی کر لیجیے، اس لیے جب تک آپ طواف کرتے رہیں گے تو مسجد حرام میں اعتکاف کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ اعتکاف کی نیت بھی کر لیجیے، ساتھیوں کو سب یاد کرانا پڑتا ہے، اعتکاف کی نیت بھی کر لیں، نفلی اعتکاف کی۔ تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ داخل ہوں گے نظریں جھکا کر۔ اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ جب آپ داخل ہوں گے حرم شریف میں کسی بھی دروازے سے تو آپ فرسٹ فلور پر پہنچیں، گراؤنڈ فلور پر نہیں جاتے آپ جب بھی کسی دروازے سے داخل ہوں گے، اب جو تازہ ترین تعمیر اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ گراؤنڈ فلور پہ پہنچیں گے اس وقت جب کہ آپ نیچے اتریں گے، اور جب آپ سیدھے جائیں گے کسی بھی دروازے سے داخل ہوں گے تو آپ فرسٹ فلور پہ پہنچیں گے۔ گراؤنڈ فلور پہ پہنچنے کے لیے آپ کو ایسکیلیٹر سے، سیڑھیوں سے نیچے جانا ہوگا، اس لیے آپ کوشش کیجیے کہ نیچے گراؤنڈ فلور پہ آ جائیے، آہستہ آہستہ نظروں کو جھکائیں، اور اگر رش ہو تو آپ فرسٹ فلور پہ بھی طواف کر سکتے ہیں۔ آپ سامنے جائیے، اب وہ درمیان میں جو ریلنگ وغیرہ تھی، ویل چیئر وغیرہ کی، وہ سب ختم کر دی انہوں نے، اب آپ کو براہ راست خانہ کعبہ الحمدللہ نظر آتا ہے، جس فلور پہ جائیں آپ کو خانہ کعبہ نظر آئے گا۔ تو آپ قریب ہو جائیں، نگاہوں کو جھکائے رکھیں، آہستہ آہستہ سیدھا جائیں، اور جب آپ کو خانہ کعبہ نظر آنے لگے تو وہاں رک جائیں ایک طرف، اور رک کر دونوں ہاتھ اٹھا کر اب دعائیں مانگیں، اس لیے کہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر انسان جو دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ پہلی نظر جب پڑی
مختلف بزرگوں نے مختلف دعائیں لکھی ہیں، لیکن ہمارے مشائخ نے یہ دعا سکھائی ہے کہ جو بندہ خانہ کعبہ کو دیکھے تو یہ دعا مانگے سب سے پہلے نظر پڑتے ساتھ کہ اے اللہ میں جو دعا مانگوں وہ قبول فرما۔ بس اب یہ جو دعا مانگے گا اللہ قبول فرمائے گا، کیونکہ پہلی دعا قبول ہو گئی۔ پھر وہاں کھڑے ہو کر چند منٹ لگائیے اور خوب اچھی طرح خانہ کعبہ کو دیکھتے رہیے اور دعائیں مانگیے، پھر طبیعت میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ جب ٹھہراؤ آ جائے تو اب آپ گراؤنڈ فلور میں ہے تب بھی، فرسٹ فلور پہ ہے تب بھی، یا اوپر والی منزل میں تب بھی، آپ نے اب گرین ٹیوب لائٹ دیکھنی ہے کہ کہاں لگی ہوئی ہے، سبز ٹیوب لائٹ، یہ بالکل تازہ ترین کیفیات ہیں۔ اب آپ نے گرین ٹیوب لائٹ کو دیکھنا ہے کہ کہاں لگی ہوئی ہے، وہاں سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ گرین ٹیوب لائٹ ہر فلور میں ایک جگہ لگی ہوئی ہے، بس وہ گرین ٹیوب لائٹ کیا ہے اس کو سمجھنا ہے۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا تھا کہ طواف کہاں سے شروع کرنا ہے، خانہ کعبہ کا وہ کونا جس کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے وہاں سے آپ نے اس کونے سے طواف شروع کرنا ہے، اسی کونے پر طواف ختم ہوگا۔ اب رش بہت زیادہ، تو گراؤنڈ فلور پہ بھی سب سے نیچے جو زمین والا حصہ ہے وہاں پر بھی حجر اسود جو ہے وہ خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے انسان کے کندھے کے برابر، لہذا رش ہوتا ہے تو وہ نظر ہی نہیں آتا۔ پہلے وہ کتابوں میں لکھا ہے، سب کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ آپ وہ کالی پٹی کے پاس آ جائیں جو فرش میں لگی ہوئی ہے، وہاں سے آگے طواف شروع کریں۔ اب وہ کالی پٹی بھی نہیں ہے، اس لیے میں بار بار عرض کروں گا کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اب ایسا ہے آپ نے اس طرح کرنا ہے۔ تو وہ کالی پٹی بھی انہوں نے ختم کر دی۔ اب جس کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے اس کونے کے بالکل سامنے برآمدے میں انہوں نے ہر منزل میں ٹیوب لائٹ لگا دی ہے، سبز کلر کی گرین ٹیوب لائٹ لگا دی۔ جی ہاں پہنچیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کونے پہ پہنچ گئے جس کونے پہ حجر اسود لگا ہوا ہے، چاہے آپ کو خانہ کعبہ نہ نظر آئے، رش ہے، بہت رش ہے۔ آپ گرین ٹیوب لائٹ کو دیکھیں کہاں ہے، گرین ٹیوب لائٹ کے پاس پہنچ کر ذرا قریب پہنچے تو اب خواتین حضرات آپ نے 3 کام کرنے ہیں، مرد حضرات نے 3 کام کرنے ہیں گرین ٹیوب لائٹ سے ذرا پہلے، اور خواتین نے 2 کام کرنے ہیں۔ سبز ٹیوب لائٹ سے ذرا پہلے آپ رک جائیے، اور مرد حضرات 3 کام کریں گے۔ نمبر 1، مرد اور خواتین دونوں تلبیہ پڑھنا بند کر دیں، اب لبیک اللہم لبیک کہنا بند کر دیں۔ نمبر 1، گرین ٹیوب لائٹ سے ذرا پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دیں۔ نمبر 2، آپ عمرے کے طواف کی نیت کریں کہ میں عمرے کا طواف کرنے لگا، فرض ہے یہ آپ طواف جو عمرے کا کر رہے ہیں فرض ہے، عمرے میں فرض ہے، آپ نیت کیجیے میں عمرے کا طواف کرنے لگا۔ یہ 2 کام مرد اور خواتین نے کرنے۔ نمبر 1 تلبیہ پڑھنا بند کر دیں، نمبر 2 آپ عمرے کے طواف کی نیت کریں۔ نمبر 3 کام جو ہے وہ صرف مردوں نے کرنا ہے، خواتین نے نہیں کرنا، وہ ہے اضطباع۔ اضطباع الف ضاد طا با الف عین، لفظ مشکل ہے لیکن چونکہ دین اسلام میں ہمیں سکھایا گیا لفظ، طریق کام بہت آسان ہے۔ اضطباع کرنا ہے مردوں نے۔ اضطباع کیا ہوتا ہے کہ آپ نے احرام کی چادر مردوں نے دونوں کندھوں کے اوپر ڈالی ہوئی ہے، آپ دائیں کندھے کے اوپر سے، رائٹ شولڈر دایاں کندھا، آپ اس کے اوپر سے چادر کو ہٹا لیں، ہٹا کے دائیں کندھے کی بغل کے نیچے سے نکال کر آپ اس کو کونے کو پھر بائیں کندھے پر ڈال دیں، گویا کہ آپ کے اب دائیں کندھے کے اوپر احرام کی چادر نہیں ہے۔ اس کیفیت کو اضطباع کہتے ہیں اور کچھ نہیں۔ انشاءاللہ ابھی ایک عالم آئیں گے تربیت کے بعد، وہ آپ کو احرام باندھ کے دکھائیں گے، اضطباع بھی کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ تو اضطباع کس کو کہتے ہیں کہ آپ نے رائٹ شولڈر دایاں کندھا، اس کے اوپر سے آپ نے چادر کو ہٹا دینا ہے اور بغل کے نیچے سے نکال کر ڈال لینا ہے۔ یہ آپ نے گرین ٹیوب لائٹ سے پہلے کرنا ہے۔ میں پھر عرض کر دوں، وہاں گھبراہٹ میں یاد نہیں رہتا ساتھی،
لیکن آپ نے بتانا ہوگا کہ مرد حضرات اجتباع کرنا ہے، یا آپ نے پورے طواف میں اجتباع رکھنا ہوگا، پورے طواف میں۔ اب آپ گرین ٹیوب لائٹ کے پاس آپ نے 3 کام کیے ہیں، مردوں نے 3، خواتین نے 2۔ نمبر 1 تلبیہ پڑھنا بند کر دیں، نمبر 2 خواتین و حضرات عمرے کی نیت کریں، طواف کی، عمرے کے طواف کی نیت کریں، اور نمبر 3 کام صرف مردوں نے کرنا ہے، اجتباع، یعنی دائیں کندھے کے اوپر سے احرام کو ہٹا دینا ہے۔ خواتین و حضرات گرین ٹیوب لائٹ کے پاس یہ تینوں کام آپ نے چند سیکنڈ میں کرنے ہیں، چند سیکنڈ، منٹ بھی پورا نہیں، رش۔ تلبیہ پڑھنا بند کر دیں، نیت کر لیں، اجتباع کر لیں، کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا، چند سیکنڈ میں یہ کام کریں۔ پھر آپ گرین ٹیوب لائٹ کے پاس پہنچ جائیں۔ خواتین حضرات آپ تینوں نے بالکل اس پوزیشن میں کہ آپ کے بالکل پیچھے گرین ٹیوب لائٹ ہو اور آپ کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف، اس پوزیشن میں آپ مردوں نے اور خواتین نے کھڑے ہو جانا ہے کہ آپ کے بالکل پیچھے گرین ٹیوب لائٹ ہو اور بالکل سامنے خانہ کعبہ ہو۔ اس کیفیت میں آپ نے اب پھر 3 کام کرنے ہیں، مردوں نے بھی خواتین نے بھی 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، پہلے میں نام بتا دوں، کام بتا دوں تینوں، پھر ان 3 کاموں کی تفصیل آرام آرام سے۔ بالکل پیچھے آپ کے گرین ٹیوب لائٹ اور چہرہ آپ کا خانہ کعبہ کے سامنے، بالکل اس پوزیشن میں کھڑے ہو کے آپ نے چند سیکنڈ میں، یہاں بھی منٹ نہیں پورا، رش، بہت رش، چند سیکنڈ میں آپ نے 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 آپ نے حجر اسود کا استقبال کرنا ہے، حجر اسود کا استقبال کرنا ہے۔ نمبر 2 حجر اسود کا استلام کرنا ہے۔ نمبر 3 طواف شروع کرنا ہے۔ نمبر 1 حجر اسود کا استقبال کرنا ہے، نمبر 2 حجر اسود کا استلام کرنا ہے، نمبر 3 آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ میرے عزیزان محترم، یہ آپ نے بار بار حج اور عمرے میں کام کرنے ہیں، اس لیے صرف عمرہ نہ سمجھیں، پوری توجہ رکھیں کہ گرین ٹیوب لائٹ کے پاس آپ نے اس طرح کھڑا ہونا ہے۔ یہ ہر طواف، جو بھی آپ طواف کریں گے اس میں سب کام آپ کو کرنے پڑیں گے، یہ تینوں کام کہ آپ بالکل بیک پہ گرین ٹیوب لائٹ، سامنے خانہ کعبہ، اس پوزیشن میں کھڑے کھڑے آپ نے 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 حجر اسود کا استقبال کرنا ہے۔ کیسے؟ خواتین صرف آواز سے سن جائیں، سمجھ جائیں گی کہ کیا کہا جا رہا ہے، صرف آواز کافی ان کے لیے۔ حجر اسود کا استقبال کیسے کرنا ہے کہ آپ جس طرح تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نا، اللہ اکبر، نماز پڑھتے ہوئے، آپ نے اس طرح خواتین حضرات ہاتھ اٹھانے ہیں اور یوں کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ حجر اسود کا استقبال ہو گیا۔ پھر میں دہراتا ہوں، جس طرح آپ نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں اس طرح ہاتھ اٹھانے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد 1 دفعہ کہنا ہے اور ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ ہو گیا حجر اسود کا استقبال۔ پھر اسی پوزیشن میں کھڑے کھڑے آپ خواتین نے اور مردوں نے دونوں نے صرف اپنے کندھے تک ہاتھ اٹھانے ہیں۔ نمبر 2 کام حجر اسود کا استلام کیسے کرنا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھ کندھے کے برابر اٹھانے ہیں، خواتین نے بھی اور مردوں نے بھی، اس لیے کہ حجر اسود کندھوں کے برابر لگا ہوا ہے، گویا کہ آپ نے ہاتھ حجر اسود پر رکھے ہوئے ہیں۔ ہتھیلیاں اپنی خانہ کعبہ کی طرف رکھیں، ہتھیلیاں خانہ کعبہ کی طرف، کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں، پھر کہیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد 1 دفعہ، اور ہاتھوں کو، اپنے ہاتھوں کو چومیں اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں۔ یہ حجر اسود کا استلام ہو گیا، گویا کہ آپ نے حجر اسود پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور آپ نے اب چوما ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا، رش بہت ہے، اب آپ حجر اسود کو نہیں چوم سکتے۔ یہ حجر اسود کا استلام ہو گیا، 2 کام۔ اب تیسرا کام کہ آپ نے طواف سٹارٹ کرنا ہے، طواف شروع کرنا ہے۔ اب آپ طواف شروع کر دیجیے۔ اب وہاں پر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اسی سبز ٹیوب لائٹ کے پاس آ کر بعض لوگوں کا طواف ختم ہو رہا ہوتا ہے، بعض لوگوں کا شروع ہو رہا ہوتا ہے۔
اسی گرین ٹیوب لائٹ پر طواف ختم بھی ہو رہا ہے اور طواف شروع بھی ہو رہا ہے. کچھ لوگ آ رہے ہیں, کچھ لوگ جا رہے ہیں, وہاں ایک دم سمجھ میں نہیں آتا کدھر کو جانا ہے, طواف کیسے شروع کرنا ہے. آپ ذہن میں رکھیں گے کہ اب آپ نے گرین ٹیوب لائٹ سے طواف اس طرح شروع کرنا ہے کہ آپ کے رائٹ پہ, آپ کے دائیں طرف گرین ٹیوب لائٹ ہونی چاہیے اور آپ کے لیفٹ پہ بائیں طرف خانہ کعبہ ہونا چاہیے. آپ چلنا شروع کر دیں, آپ کا طواف شروع ہو جائے. پریشان نہیں ہونا. گرین ٹیوب لائٹ آپ کے رائٹ پہ اور خانہ کعبہ آپ کے لیفٹ پہ ہو اور آپ چلنا گھومنا شروع کر دیں. آپ کا یہ طواف شروع ہو گیا الحمدللہ. اب تسبیح طواف جو آپ کو دی گئی ہے, اس کو آپ اپنے ہاتھ میں انگلی میں پہن لیں. تسبیح طواف, خواتین بھی مرد بھی. دیکھیے کہنے کو یہ 7 چکر ہیں, 7. اب 7 کی گنتی گننا کیا مشکل ہے. بعض لوگ یہ بس کہتے ہیں 7 ہی ہیں نا, کر لیں گے گنتی. لیکن پتہ جب چلتا ہے, جب 4-5 چکر ہو جاتے ہیں, ایک سے پوچھتے ہیں کتنے ہوئے, وہ کہتے ہیں 4 ہوا, وہ کہتے ہیں نہیں 5 ہوئے. بس اختلاف شروع ہو جاتا ہے, پریشان. اور آپ نے یہ اگر پہنی ہوگی تو ایک چکر پورا ہوگا تو ایک دانہ ہلا لیں, 2 چکر پورے ہوں گے 2 دانے ہلا لیں. اور عجیب بات بتاؤں, جب آپ ایک چکر پورا کریں گے پھر آپ کو ساتھیوں کو بتانا پڑے گا کہ ایک دانہ ہلا لیں ذرا, یہ بھی بتانا پڑے گا. بارش ایک جذباتی کیفیت نہیں یاد رہتا تو ساتھیوں کو بھی یاد دلائیں, ایک چکر ہو گیا ایک دانہ ہلا لیں. بس آپ پھر اپنے تسبیح طواف کو دیکھ رہے ہوں گے اور پورا طواف آپ سکون کے ساتھ کریں گے. آپ کے دل میں کوئی تشویش نہیں ہوگی, کوئی وہم نہیں ہوگا 4 ہوئے 5 ہوئے. یہ بڑے کام کی چیز ہے. یہ طواف میں بھی کام آئے گی, سعی میں بھی کام آئے گی, وہاں بھی 7 چکر ہوتے ہیں. آپ ذرا چلنا شروع کر دیں. جب گول گھوم کر آپ پھر اس گرین ٹیوب لائٹ کے پاس آئیں گے تو یہ آپ کا پہلا چکر مکمل ہو گیا. گرین ٹیوب لائٹ سے گھوم کر پھر آپ جب گرین ٹیوب لائٹ تک آئیں گے تو یہ آپ کا ایک چکر ہوا ہے. اس طرح کے 7 چکر لگائیں گے تو آپ کا ایک طواف ہوگا. لہذا آپ نے طواف شروع کیا. طواف شروع کرتے وقت مرد حضرات اس بات کو نوٹ کریں گے اور وہاں ساتھیوں کو یاد بھی کرائیں گے کہ مرد حضرات, خواتین یہ کام کریں گے جو بتانے لگا. مرد حضرات پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے, رے میم لام رمل کریں گے جو سنت ہے. پہلے 3 چکروں میں رمل کس کو کہتے ہیں؟ اکڑ کے چلنا, کندھے ہلا کر چلنا, چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر تیز چلنا. لیکن کونیاں نہ چلائیں, ساتھیوں کو تکلیف ہوتی. رش میں ویسے ہی بندہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہے, ذرا اکڑ کر چلنے, رمل ہو جائے گا. ہر بندے کا سٹائل مختلف ہوتا ہے, اس لیے چل کر دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں. بس اکڑ کر چلنے, کندھے ہلا کر چلنے, ذرا چھوٹے قدم اٹھا کر چلنے, اس کو رمل کہتے ہیں. اور یہ پہلے 3 چکروں میں کرنا ہے, یہ سنت ہے. اگر پہلے 3 چکروں میں بھول جائیں تو پھر یہ مرد حضرات باقی جو 4 چکر ہیں ان میں رمل نہ کریں. اس لیے کہ جس طرح پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے, اس طرح باقی 4 چکروں میں رمل نہ کرنا سنت ہے. تو اگر پہلے 3 چکروں میں رمل چھوڑ دیا سنت کی خلاف ورزی, پھر باقی 4 میں کر لیا تو ایک اور خلاف ورزی. کسی بھول گئے کوئی بات نہیں, سنت ہے. میں نے ساتھ ساتھ اس عمل کی کیفیت بھی بتا دی تاکہ اگر بھول جائیں تو پریشان نہ ہو. پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے, پھر باقی 4 چکر آپ نے اسی طرح عام کرنا. خواتین حضرات, آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ طواف کرتے ہوئے آپ کا وضو ہونا چاہیے. بغیر طواف کے وضو جو ہے وہ آپ نے کیا تو طواف کیجئے, اور وضو کو باقی رکھنا ہے آپ نے طواف کے اندر. بغیر وضو کے طواف نہ کریں. درمیان میں وضو ٹوٹ گیا, اس کے مسائل الگ سے مفتی صاحب سے آپ پوچھیں گے, وہ آپ کو الگ سے انشاءاللہ بتائیں گے. صحیح کے اندر ابھی جب بات کی جائے گی, صحیح کے اندر وضو ضروری نہیں ہے, وہ بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں. یہ سہولت ذہن میں رکھیے گا, صحیح بغیر وضو کے کر سکتے ہیں. طواف کے لیے وضو ہونا واجب ہے. جب آپ طواف کریں, گول چکر لگائیں, تو اس وقت کوئی دعائیں خاص مخصوص نہیں ہیں.
بعض کتابوں کے اندر پہلے چکر کی دعا دوسرے چکر کی دعا لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ دعائیں تو مسنون ہیں، دعائیں مسنون ہیں، لیکن ان چکروں کے لیے نہیں بیان کی گئی، وہ علماء نے ترتیب دے دی ہیں تاکہ آپ مختلف دعائیں مختلف چکروں میں پڑھ سکیں۔ جن حضرت صاحب کو یاد ہو جائے بہت اچھا، نہ یاد ہو تو کوئی حرج نہیں، آپ کوئی بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ تلبیہ پڑھنا آپ نے بند کر دیا ہوا ہے، دعائیں مانگی خاموشی سے بھی چل سکتے ہیں۔ طواف کرتے ہوئے ادب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو نہ دیکھیں، طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کو نہ دیکھیں، سامنے دیکھتے رہیں۔ ہاں، ساتھی کو تلاش کرتے ہوئے یا گھر ساتھ ہیں تو ان کو یا دوست کو بھائی کو ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ باقی ساتھی ہیں کہ نہیں، خانہ کعبہ پہ نظر پڑ گئی، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ادب یہ ہے کہ قصداً زیارت کی نقطہ نظر سے خانہ کعبہ کو نہ دیکھیں۔ تو آپ ایک چکر گول چکر آپ نے لگایا اور دوبارہ سبز ٹیوب لائٹ کے پاس آئے تو الحمدللہ یہ آپ کا ایک چکر ہوا۔ جب آپ گرین ٹیوب لائٹ کے پاس پہنچے تو آپ نے حجر اسود کا استلام پھر کرنا ہے۔ ہر چکر کے اختتام پہ آپ نے استلام کرنا ہے، ہر چکر کے اختتام پر استلام کرنا ہے، لیکن اس وقت کیفیت ذرا مختلف ہوگی، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ جب پہلے چکر میں گول گھومتے ہوئے گرین ٹیوب لائٹ کے پاس آئے تو بالکل اس وقت جب آپ کے دائیں کندھے رائٹ شولڈر کے بالکل برابر گرین ٹیوب لائٹ آ جائے تو آپ اپنے آپ کو روک لیں، خواتین حضرات اپنے آپ کو روک لیں، اس طرح کہ آپ کے پاؤں اسی طرح رہیں جس طرح آپ طواف کر رہے ہیں۔ چند سیکنڈ کے لیے اپنے آپ کو روک لیں، چند سیکنڈ، اور صرف اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیں۔ اب آپ خانہ کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں، آپ خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کریں، کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہیں، ہاتھوں کو چومیں اور آپ دوسرا چکر شروع کریں۔ آپ نے اپنے پاؤں کی پوزیشن کو ذہن میں رکھنا ہے کہ پاؤں آپ کے اسی طرح رہیں جس طرح آپ طواف کرتے ہوئے آئے، خانہ کعبہ کی طرف رخ یوں کر کے پاؤں کا نہیں کرنا، باقی بدن آپ کا طواف کی شکل میں رہے اور صرف چہرہ آپ خانہ کعبہ کی طرف کریں، کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، ہاتھوں کو چومیں، حجر اسود کا استلام ہو گیا الحمدللہ۔ یہ 7 چکر آپ نے لگائے تو الحمدللہ آپ کا ایک طواف مکمل ہو گیا۔ جب طواف مکمل ہو جائے اب مرد حضرات انصباع کو ختم کر دیں۔ یہ نوٹ کرنے کے قابل بات ہے، تو ساتھیوں کو یاد کرانا پڑتا ہے کہ جی اب آپ کندھے کے اوپر چادر اوڑھ لیں جیسے پہلے اوڑھی تھی، انصباع ختم کر دیں طواف کے بعد۔ اب کتابوں میں، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آخری چکر کے بعد بھی استلام کرنا ہے، سبز ٹیوب لائٹ کے پاس پہنچ کر اس طرح آپ کے 8 استلام ہو جائیں گے، ہر چکر کے شروع میں استلام اور پھر آخری چکر کے اختتام پر بھی استلام، تو یہ 8 استلام ہو گئے تھے طواف کے اندر۔ طواف مکمل ہوا، اب آپ انصباع کو ختم کر دیجئے، اور کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اب آپ ملتزم پر آ جائیں، ملتزم پر آ جائیں اور آ کر چمٹ کر دعائیں مانگیں۔ آپ حضرات پہلے ملتزم کو سمجھیے اور پھر وہاں جانے کی کوشش نہ کیجیے، رش اور وہاں خوشبو لگی ہوگی، آپ نے احرام باندھا ہوا ہے اس لیے وہاں نہ جائیں، رش۔ ملتزم کس کو کہتے ہیں کہ حجر اسود، خانہ کعبہ کے جس کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے، یہ خانہ کعبہ کا ہر کونا جو ہے اس کو رکن کہتے ہیں، رکن۔ چنانچہ آپ نے کتابوں میں یہ بات بھی پڑھی ہے، بار بار میں باتیں دہرا رہا ہوں، کتاب میں یہ لکھا ہے کرنا آپ نے یہ، وہ نہیں کرنا جو کتاب میں لکھا ہے وہ والا کام۔ اس میں سے ایک کام اور بھی ہے کہ حجر اسود کا جس کونے میں لگا ہوا اس کو بھی رکن کہتے ہیں، رکن حجر اسود، اور باقی بھی جو بیت اللہ کے کونے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں رکن۔ چنانچہ وہاں ایک یہ بھی بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ رکن یمانی کے پاس سے جب گزریں تو دایاں ہاتھ رکن یمانی پر لگائیں اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھیں، یہ کتابوں میں لکھا ہے، بالکل درست۔ لیکن اب وہاں کیا ہے کہ وہاں رکن یمانی کس کو کہتے ہیں، پھر ملتزم کس کو کہتے ہیں، اس کو سمجھنا ہے۔ خانہ کعبہ کے ہر کونے کو رکن کہتے ہیں،
جب آپ طواف کرتے ہوئے حجر اسود والے کونے سے گول گھوم کر آتے ہیں تو پھر حجر اسود سے، اس کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے، تو وہ گول گھومتے ہوئے حجر اسود سے پہلے والے کونے پر جب آتے ہیں تو اس کونے کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ گول گھومتے ہوئے حجر اسود والا کونا آنے سے پہلے جو خانہ کعبہ کا کونا آتا ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ اب وہاں خوشبو بھی لگی ہوتی ہے، آپ نے وہاں ہاتھ نہیں لگانا، اگر موقع ملے بھی تو ہاتھ نہ لگائیں، آپ دور رہیں، اور وہاں سے ربنا آتنا فی الدنیا والی دعا پڑھتے ہوئے گزر جائیں، ہاتھ سے اشارہ بھی نہیں کرنا، ہاتھ بھی نہ لگائیں۔ کتابوں میں لکھا ہے، بالکل ٹھیک لکھا ہے، لیکن اب حالات رش کی وجہ سے نہیں ہے، آپ بس دعا پڑھتے ہوئے گزر جائیں۔ اسی طرح ملتزم کس کو کہتے ہیں؟ حجر اسود جس کونے میں لگا ہوا ہے خانہ کعبہ کی دیوار میں، ساتھ ہی خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، تو حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کی درمیان کی جو دیوار کا حصہ ہے اسے ملتزم کہتے ہیں۔ چمٹنے کی جگہ چمٹ کر دعائیں مانگنا، اب وہ اتنی سی جگہ ہے کہ 1 لاکھ حاجی، ممکن نہیں ہے، اس لیے کتابوں میں بالکل ٹھیک لکھا ہے، آپ حضرات ذرا دور کھڑے ہو کر دعائیں مانگیں، وہاں جانے کی کوشش نہ کریں، مشکل ہوتا ہے آج کل رش میں۔ آپ حضرات طواف کر کے وہیں دعائیں مانگ لیں، اور پھر اس کے بعد اب آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ 2 رکعت آپ نے واجب الطواف ادا کرنی ہے، 2 رکعت واجب الطواف۔ خواتین و حضرات، آپ کو کتابوں میں لکھا ہوا ملے گا، آپ بھی ذہن میں رکھیں گے کہ یہ 2 رکعت واجب الطواف آپ نے پڑھنے ہیں حجر اسود کے کونے میں جہاں طواف ختم ہوا ہے، اس سے ذرا سا آپ آگے دیکھیں گے تو ایک پنجرا سا رکھا ہوا ہے، شیشے کا جار ہے، اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم کے پیچھے اب انہوں نے بہت کھلی جگہ بنا دی ہے، پہلے تھوڑی سی جگہ تھی، اب جو تازہ ترین صورتحال ہے اس میں انہوں نے خوب بڑی جگہ بنا دی ہے 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے۔ مقام ابراہیم یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ پتھر وہاں آج بھی موجود ہے، اصلی پتھر، کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور اس پتھر پر آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پاؤں کے نشان موجود ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس مقام ابراہیم کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا، اور فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا، لہذا آپ مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر 2 رکعت نفل پڑھیے، اس طرح کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں آپ قل ھو اللہ احد پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ دعا بھی مانگیں۔ خواتین الگ نماز پڑھیں، وہاں خواتین جہاں پڑھ رہی ہیں، مرد الگ مردوں میں نماز پڑھیں۔ خواتین حضرات، یہ زندگی کی عجیب و غریب نماز ہوتی ہے، اس لیے کہ اب تک آپ زندگی میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور آج آپ کے سامنے خانہ کعبہ ہے۔ بہت عجیب کیفیات ہوتی ہیں 2 رکعتوں میں۔ یہ 2 رکعتیں آپ پڑھیے احرام کی حالت میں، یہ 2 رکعت واجب الطواف پڑھنے کے بعد آپ زمزم پیجیے، اور زمزم خوب پیٹ بھر کے پیجیے، اور زمزم اس طرح پیے کہ آپ کھڑے ہو کر پیے۔ وہیں آپ دیکھیں گے تو برآمدے میں کین رکھے ہوئے ہیں، ڈرم رکھے ہوئے ہیں، گلاسیاں رکھی ہوئی ہیں، آپ کھڑے ہو جائیے، زمزم لیجیے، اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر زمزم پیجیے، خوب دعائیں مانگیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا، اور وہ حدیث وہاں لکھی ہوئی ہے اس دروازے پر، کہ جو بندہ زمزم پیتے ہوئے جو دعا مانگے اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو زمزم پیتے جائیے، دعائیں مانگیے، یہاں وقت دیجیے، جلدی نہ کریں۔ الحمدللہ آپ کے 2 کام ہو گئے، نمبر 1 آپ نے احرام باندھا، نمبر 2 آپ نے طواف کیا اور 2 رکعت واجب الطواف کیے۔ اب آپ کے 2 کام باقی ہیں، ایک سعی کرنا اور ایک سر کے بال منڈانا اور کتروانا۔ ابھی کچھ دیر میں منتظمین اعلان کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کی تواضع کا اہتمام انہوں نے کر لیا ہے، آپ تواضع کیجیے، تواضع لیجیے، پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد انشاءاللہ پھر یہ بیان اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جاری رہے گا۔ اب منتظمین اعلان کرنے والے ہیں، آپ سب حضرات خواتین ابھی تشریف رکھیں اور اعلانات کی پابندی فرمائیے گا۔